السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلے اس لیکن ویڈیو کو آپ لوگوں میں دیکھتے سے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو اس سوال کا جواب جو ہے کامنٹ سیکشن میں دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، جب اس کے اوپر چھری رکھی تو نیچے دمبا جنت سے آیا، اس کے نیچے دمبا پڑا ہوا تھا، تو وہ جو دمبا دوستو، ذبح اس کیا بھائی گیا نے سوال اس کیا ہے کے اور بعد اس کا اس دمبے کا سوال گوشت کس نے ایسا کھایا؟ نہیں ہے کہ یہ ایک کے سوال ہے، لیے ہو، آج مجھ سے اس کا ایک دوست نے سوال مجھ سے سب کے لیے ہے۔ جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں اس دنیا کے اوپر، مفتی، عالم، قاری، حافظ، جو بھی شریعت مصطفیٰ کو اس وقت سمجھنے والے ہیں، سب کے لیے اس کا اعلان ہے کہ کوئی میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ دوستو، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس تک میرا یہ جواب پہنچے گا تو کیسے پہنچے گا، یہ سب آپ کے اوپر ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میرے اوپر کیسے ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے اور اس کو اس سوال کا جواب مل جائے۔ دوستو، اس نے اپنے ویڈیو میں یہ سوال کیا ہے کہ وہ جانور، یعنی کہ میڈھا ہو یا بکرا ہو، اس میں اختلاف ہے مفسرین حضرات کا، وہ اختلاف بھی میں انشاءاللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ جو بھی جانور ہو، ویسے اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ میڈھا تھا، کہ وہ میڈھا جو جنت سے آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو ذبح کیا، پھر بعد میں اس کا گوشت کیا ہوا، اس کا گوشت کہاں گیا، اس کا گوشت کس نے کھایا، یہ سوال اس کا ہے۔ لیکن اس کے سوال سے پہلے میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میڈھے کا گوشت بعد میں آئے گا، پہلے میڈھا آئے گا، تو ہمیں پہلے میڈھے کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ میڈھا کہاں سے آیا، یہ میڈھا کون لے کر کے آیا۔ تو یہ جو اکثر مفسرین حضرات کا قول ہے کہ یہ تو جنتی میڈھا ہے، یہ تو تقریباً سبھی مسلمانوں کو معلوم ہی ہے۔ سبھی لوگ جب بقرعید کا مہینہ آتا ہے تو علماء حضرات کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھی، چھری گردن کے اوپر رکھ دی، سارا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو رب کائنات نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل جنت سے جاؤ، جنتی میڈھا لو اور لے جا کر کے میرے اسماعیل کو نکال لو اور اس جگہ کے اوپر اس بچے میڈھے کو رکھ دو تاکہ یہ میڈھا ذبح ہو جائے۔ اور اس میڈھے کو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زانوں سے نکال کر کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے اوپر لٹا دیا اور پھر اس کی گردن کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، یعنی چھری چلا دی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ فدیہ والا جو جانور ذبح ہوا، اس کا گوشت کہاں گیا؟ لیکن میں یہ بات یہ بھی بتا دوں، یہ بات چھٹی جا رہی تھی کہ مفسرین کا قول ہے کہ یہ میڈھا جو آیا تھا جنتی میڈھا تھا، اور یہ وہی میڈھا ہے جو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے ایک بچے صاحبزادے نے، حابیل نے قربانی کی تھی۔ یہ وہی میڈھا ہے جس کو حابیل نے قربان کیا تھا، جو حابیل نے قربان کیا تھا وہی میڈھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کی قربانی کے لیے، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی، اپنی قربانی اس جگہ کے اوپر لٹانے کے لیے اللہ نے میڈھے کو بھیجا تھا۔ ایک قول یہ ہو گیا، اور کچھ مفسرین کا دوسرا قول ہے، کچھ مفسرین کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ میڈھا جو وہاں کے اوپر آیا تھا، یہ میڈھا نہیں تھا بلکہ کیا تھا، یہ پہاڑی بکرا، یہ پہاڑی بکرا تھا۔ اس کو آپ پہاڑی بکرا کہہ سکتے ہیں جو من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے وہاں کے اوپر آیا ہوا تھا۔ اور اس کو ایک کتاب ہے تفسیر روح البیان، آپ جانتے ہوں گے، ذہن سے اتر، تفسیر روح البیان میں آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بکرا جو ہے پہاڑی بکرا تھا، پہاڑ پر نمودار ہوا تھا، اور یہ پہاڑ کون سا پہاڑ تھا؟ سبیر پہاڑ تھا۔ یہ اس پہاڑ کے اوپر نمودار ہوا، اس پہاڑ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے اور پھر یہ بکرا ذبح ہوا۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ اس کے گوشت کو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بھی بہت ہی جاننا ضروری ہے، اور یہی سوال میرے بھائی نے کیا ہے، وہ گوشت کیا ہوا؟ تو اس میں بھی دو باتیں پائی جاتی ہیں، مفسرین میں بھی اس میں اختلاف ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گوشت کے اوپر رب کے حکم سے، رب کی مرضی سے آگ آئی اور آگ نے اس کو جلا دیا،
اس گوشت کو آگ نے جلا دیا۔ جب اس کے گوشت کو جلا دیا، ایک تو تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے اور ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ اس جو یعنی کہ وہ جو جانور تھا اور اس کا گوشت جو تھا، اس کے گوشت کو درندوں نے پرندوں نے کھا لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درندوں پرندوں نے کھایا کیونکہ جو جنتی چیز ہوا کرتی ہے اس کے اوپر دوزخ کی آگ اثر نہیں کرتی۔ جو جنت کی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر دوزخ کی آگ اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ تو جنتی ہے اور اس جنتی کے اوپر دوزخ کی آگ اثر نہیں کر سکتی، اور اس کے گوشت کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ رب العزت کے کرم سے درندوں نے کھا لیا تھا اور پرندوں نے کھا لیا تھا۔ تو اس کے صرف و صرف یہی دو جواب ہیں، یعنی پہلا جواب اس میں بھی یہ تفسیر روح البیان میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسری جگہ کے اوپر دوسری کتاب میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس میڈے کو ذبح کیا تھا اس کا گوشت درندوں اور پرندوں نے کھا لیا تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر یہ جنتی ہے اور اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ بھی قول ہے کہ جنت جو میڈھا آیا تھا جنتی میڈھا ہے، اور اس کے گوشت کے بارے میں کہ آگ آئی اور آ کر کے لے کر کے چلی گئی یا اس کو جلا دیا۔ دوستو یہاں کے اوپر لوگ بول دیں گے، انشاءاللہ میرا یقین کہہ رہا ہے، اگر آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ جنتی جو جانور ہے اس کے اوپر آگ کیسے اثر کر سکتی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بتا دوں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خدا تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو بنانے والا ہے۔ جنتی بھی ہو اگر رب چاہے گا تو وہ آگ اس کے اوپر ضرور اثر کرے گی۔ ہاں رب کائنات اگر چاہے تو جہنم میں بھی اگر جنتی کو ڈال دے تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کبیرہ گناہوں کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات کہ اللہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہر ایک چیز جب اس نے بنائی ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر آثار بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ تو رب کے حکم سے وہ آگ آئی ہوگی، اور تفسیر روح البیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ آگ آئی اور اس کے گوشت کو جلا دیا اور پھر واپس چلی گئی۔ یہ رب کے حکم سے، رب کا حکم نہ ہوتا تو آگ کیسے آتی، کیسے آگ آتی۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جانور کو ذبح کیا تھا اس کو درندوں پرندوں نے کھا لیا تھا۔ امید ہے کہ دوستو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک لائک ضرور ویڈیو کو کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو آپ میرے چینل کو فالو کر لیں۔ دوست ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔